اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹینڈرڈ سیکنڈ کا کھیلے کرے اور سیکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں پہلے سبق میں 1.5 ابتدائی طبی مدد۔ یہاں پر آپ کو باکس دکھائی دے رہا ہے جس کا نام فرسٹ ایڈ باکس ہے اور اس کا سارا سامان آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس ٹاپک میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں یا اور کسی کو چوٹ لگ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی احتیاطیں برتنی چاہیے۔ ہم سب کو چوٹ لگنے اور حادثات ہونے سے زیادہ تر بچنا چاہیے، لیکن غلطی سے یا اچانک کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ ابتدائی طبی مدد، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کہاں پر بھی چوٹ لگ جائے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو طبی مدد کا کام لینا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو باکس دکھائی دے رہا ہے اسے انگلش میں فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں ابتدائی طبی مدد کا باکس۔ اس باکس میں مرہم پٹی کا سامان، زخم پر لگانے کے لیے دوائیاں، درد کی گولیاں وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سفید پٹی اور بینڈیج دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے پیلے رنگ کا مرہم دکھائی دے رہا ہے جو زخم پر لگانے کے لیے کام آتا ہے۔ اسی طرح سے چکٹ پٹی، کپاس اور آیوڈین بھی اس باکس میں ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں زخم کی مرہم پٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی کہیں پر بھی ہو، ہمارے جسم کی ہمیں خود حفاظت کرنی چاہیے۔ فرسٹ ایڈ باکس کے اندر ہینڈ گلوز، کینچی، ڈیٹول، انجیکشن اور درد کی اسپرے ہوتی ہے۔ ہم سب کے پاس ایسا ہی باکس تیار رہنا چاہیے۔ بچوں نے ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، پر اس کا استعمال بڑوں نے کرنا چاہیے۔ اس کے اندر تھرمامیٹر، سیفٹی پن، چمٹا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اس کی تفصیل سے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ گھر پر کوئی بھی بچہ ایسا نہ کرے۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی زیادہ سامان رکھتا ہے تو کوئی کم سامان رکھتا ہے۔ سب اپنے ضرورت کے مطابق سامان رکھتے ہیں۔ بچوں کو ان سب سامان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بچوں کی کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ بچوں کو کوئی چوٹ لگ جائے یا حادثہ پیش ہو جائے تو بڑوں کو بتانا چاہیے۔ کبھی کبھی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جسے کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، جیسے پینسل کی نوک بناتے وقت انگلی کٹ جائے، کھیلتے ہوئے گر جائیں اور چوٹ لگ جائے یا پاؤں میں موچ آ جائے۔ کبھی کبھی زیادہ تکلیف والا واقعہ ہو جاتا ہے جیسے گاڑی سے ٹکرا جائیں، اونچائی سے گر پڑیں یا بجلی کا جھٹکا لگ جائے۔ ایسے واقعے کو حادثہ کہتے ہیں۔ حادثے سے جو زخمی ہو اسے ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی مدد ملنے سے قبل جو علاج کیا جاتا ہے اسے فوری علاج کہتے ہیں۔ حادثے کی جگہ پر چھوٹے بچے موجود ہوں تو
تو وہ فوری اپنے بزرگوں کو بلائیں۔ چھوٹے بچے علاج یا فوری علاج نہ کریں۔ فوری علاج کرنے والوں کے لیے تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب کو فوری علاج کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ بچے صرف معلومات حاصل کریں، اپنے طور پر کچھ نہ کریں۔ جو انسان حادثے کا شکار ہے اس کی مدد کرنا ایک طرح کی سماجی خدمت ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ فوری علاج کے طور پر ذیل کے حالات میں ہم کیا کریں گے۔ اگر حادثے میں زخم ہو جائے، جل جائیں، خون بہنے لگے، لو لگ جائے، چکر آنے لگے، سانپ ڈس لے، بجلی کا جھٹکا لگ جائے، کسی جگہ پر جکڑ جانے، کٹ جانے، خراش آ جانے سے ہماری جلد پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلنے لگتا ہے۔ زخم اوپر ہی ہو تو معمولی ہوتا ہے، لیکن زخم گہرا ہو تو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ زخم صاف پانی سے دھوتے ہیں، اس پر جراثیم کش دوا لگاتے ہیں۔ زخم میں کانچ یا لوہے کے ٹکڑے جیسی چیز ہو اور آسانی سے نکل سکتی ہو تو اسے نکال لیتے ہیں۔ خون بہت تیزی سے بہ رہا ہو تو پٹی باندھ کر زخمی کو فوری دواخانہ لے جاتے ہیں۔ ہڈی کا ٹوٹنا، اونچائی سے گرنے یا گزرگاہ میں حادثہ ہونے پر چھوٹا بڑا زخم تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں ہڈی ٹوٹنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جہاں چوٹ لگتی ہے وہاں اتنا درد ہوتا ہے کہ سہا نہیں جاتا اور اس جگہ پر سوجن بھی آ جاتی ہے اور چوٹ کی صحیح جگہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے ہڈی ٹوٹ جانے کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ جس عضو کو چوٹ لگی ہے اسے زیادہ حرکت نہیں دی جاتی، ممکن ہو تو کھچی استعمال کی جاتی ہے تاکہ ہڈی ٹوٹنے والا حصہ کم سے کم حرکت کرے۔ مریض کو ایسی حالت میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو آرام ملے۔ مریض کو جلد دواخانے لے جاتے ہیں۔ چکر آنا، بہت زیادہ محنت کرنے سے، جسمانی کمزوری سے یا کڑی دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے بعض لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کو چکر آئے ہیں اسے نیچے بٹھاتے ہیں، ممکن ہو تو اسے لٹایا جاتا ہے، اسے پانی یا کوئی شربت دیتے ہیں۔ بار بار چکر آنے لگے تو ڈاکٹر کو بتانا اور علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ جھلس جانا اور جلنا، جھلس جانا یعنی گرم بھاپ سے جلنا، اس سے جلد سرخ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے ہیں، اس جگہ بڑی جلن ہوتی ہے۔ کبھی گرم چیز کو ہاتھ لگانے سے بھی جھلس جاتے ہیں۔ آگ کی وجہ سے زخم ہونے کو جلنا کہتے ہیں۔ تیز کیمیائی شے سے بھی زخم ہوتا ہے، اسے بھی جلنا ہی کہتے ہیں۔ ایسے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھلسی ہوئی یا جل جانے والی جگہ پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں۔ جسم پر کپڑے جل رہے ہوں تو پہلے انہیں پانی ڈال کر آگ بجھاتے ہیں۔ قریب میں پانی نہ ہو تو جسم پر کمبل یا شطرنجی ڈال کر آگ بجھاتے ہیں۔ جلے ہوئے حصے سے کپڑے نکال کر جلے ہوئے حصے کو صاف کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ کپڑا جسم سے چپک گیا ہو تو اسے کھینچ کر نہیں نکالتے۔ مریض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ مریض زیادہ جل جائے تو اسے فوری اسپتال لے جاتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی کے جلے ہوئے حصے پر پانی نہ ڈالا جائے۔ آگ سے جلنے والے شخص پر کمبل یا شطرنجی ڈال کر اس کے جلتے ہوئے کپڑے بجھاتے ہیں، لیکن اس طرح زخم گہرا ہو جاتا ہے۔
آج کل یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جسم کے کپڑے جلتے ہوں تو آدمی کے جسم پر بھرپور پانی ڈالا جائے، اس سے جلتے ہوئے کپڑے بجھ جاتے ہیں اور زخم گہرا نہیں ہوتا۔ آگ بجھانے کا کام کرنے والوں کو جلتی آگ میں کودنا پڑتا ہے۔ ان کے کپڑے خاص قسم کے ہوتے ہیں جو آگ میں نہیں جلتے۔ سوتی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے پر ایسی چیز کا پتلا لیپ ہوتا ہے جو نہیں جلتی، اس لیے آگ کے قریب جانے پر بھی کپڑا استعمال کرتے ہیں جس پر چمکتی ہوئی دھات کا پتلا لیپ لگا ہوتا ہے۔ آگ میں جائیں تو بھی باہر کی گرمی اس کپڑے سے اندر نہیں جاتی۔ لو لگنا، بہت تیز دھوپ میں جانے یا دھوپ میں بہت دیر تک رہنے سے چکر آنے لگتے ہیں، قے ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کڑی دھوپ کے ایسے برے اثر کو لو لگنا کہتے ہیں۔ سر اور گردن کے تیز دھوپ میں کھلا رہنے سے لو لگ جاتی ہے۔ ذیل کی احتیاط کرنے سے لو لگنے کے اثر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ سخت دھوپ میں زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا چاہیے۔ کڑی دھوپ میں باہر جانا ضروری ہو تو سر پر صافہ باندھ کے، ٹوپی پہن کے یا بڑے رومال سے سر لپیٹ لیا جاتا ہے۔ دھوپ میں جانے کے لیے سفید اور ڈھیلے کپڑے پہننا چاہیے۔ بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو دھوپ میں گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ ایسے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس شخص پر لو کا اثر ہوتا ہے اسے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتے ہیں، سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، فرحت بخش ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں، دواخانہ لے جاتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ORS اورل ریہائیڈریشن سولوشن، اس کا استعمال جسم میں پانی اور نمک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے اسہال، ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جسم کے زیادہ جل جانے والے مریضوں کو بھی دیتے ہیں۔ ORS تیار کرنے کا طریقہ: ابال کر ٹھنڈا کیا ہوا 1 لیٹر پانی لیجیے، اس میں 8 چمچے چائے ناپنے والے شکر اور آدھا چمچہ کھانے کا نمک ڈالیں۔ ذائقے کے لیے لیموں کا رس ڈالیں۔ محلول کو اچھی طرح ہلائیں اور وقفے وقفے سے پلائیں۔ بجلی کی وجہ سے ہونے والا حادثہ: بجلی کے ٹوٹے ہوئے تار کے چھونے سے یا بجلی کے نادرست سامان استعمال کرنے سے بجلی کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ اسی کو ہم بجلی کا جھٹکا کہتے ہیں۔ ایسے وقت کیا کرتے ہیں؟ بجلی کے سامان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بڑے آدمی کی نگرانی میں اسے استعمال کریں۔ بجلی کے کھمبے سے اور ٹوٹے ہوئے تار سے بارش میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس سے دور رہا جائے۔ بجلی کے تار سے چنگاری نکلتی دکھائی دے تو فوری اسے بڑے آدمی کی نظر میں لایا جائے۔ زیادہ برقی دباؤ والے تار کے کھمبوں سے دور رہا جائے۔ بجلی کے کسی بھی حادثے پر پہلے بجلی بند کی جائے۔ بجلی کے چھونے سے کوئی آدمی اسے چپک جائے تو اسے خشک لکڑی کی کسی چیز کی مدد سے الگ کیا جائے۔ سانپ کا ڈسنا: جنگل اور کھیت میں کبھی کبھی سانپ کے ڈسنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ ڈسنے والا سانپ اگر زہریلا نہ ہو تو زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر زہریلا سانپ کاٹ لے تو فوری علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں سانپ ڈستا ہے وہاں اس کے دانت کے نشان نظر آتے ہیں۔ زہر کے اثر سے درد شروع ہوتا ہے تو کاٹی ہوئی جگہ نیلی ہو جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔
ایسے وقت کیا کرتے ہیں؟ دسی ہوئی جگہ کے اوپر کی طرف آڑی پٹی خوب کس کر باندھ دی جاتی ہے. نئی بلیڈ سے دسی ہوئی جگہ کو چیر دیتے ہیں اور خون بہنے دیتے ہیں. اس طرح زخم سے زہر جسم کے باہر نکلتا جاتا ہے. پوٹاشیم پرمیگنیٹ کے محلول سے زخم دھوتے ہیں اور اس کے ٹکڑوں سے زخم کو بھر کر اسے دبا کر رکھتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے جا کر واقعی انجیکشن لگاتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ حادثہ ہونے پر ڈاکٹری علاج ملنے سے پہلے مریض کا وقتی طور پر جو علاج کیا جاتا ہے اسے فوری علاج کہتے ہیں. مثال: زخم ہونا، ہڈی ٹوٹنا، چکر آنا، جھلس جانا اور جل جانا، لو لگنا، بجلی کا شاک لگنا جیسے واقعات پر کیے جانے والے فوری علاج. حادثے کا شکار ہونے والے شخص کا مدد کرنا ہمارا فرض ہے. لو لگنے سے بچنے کے لیے دھوپ میں کام کرتے ہوئے مناسب احتیاط کریں. سانپ کے کاٹنے کے علاج کے لیے مریض کو فوری دواخانہ لے جانا چاہیے. پیارے بچوں، اس طرح سے یہ تھا ابتدائی طبی مدد. اس طرح کسی کو بھی چوٹ لگنے پر یا حادثہ ہونے پر دواخانہ لے جائے تک ہم سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح سے ابتدائی طبی مدد کا باکس ہر گھر میں اور اسکول میں ہونا چاہیے. ہم سب میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. سب لوگ اپنے صحت کا دھیان رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.